بقلب سليم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وكمال محمد وعلم محمد وحلم محمد حكم محمد وحكم محمد ونعم محمد ونعمة محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. الحمدللہ توحید و سنت دے اس مرکز دے اندر تھوڑی خدمت دے اندر حاضر ہون دا اللہ نے یہ موقع عطا فرمایا ہے، بلکہ توفیق اور مہلت عطا فرمائی ہے. میرے انتہائی قابل احترام بھائی مولانا پروفیسر کریم اللہ ملک صاحب حفظہ اللہ تعالی نے میں نے حکم فرمایا کہ ایک تاریخ ربیع الاول جانا بھی چاہیے. بہرحال انہوں نے حکم دی تعمیل میں حاضری ہو گئی، اگرچہ میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہوتا ہے کہ اس بالخصوص شہر بلوال کے اندر جتھے حضرت مولانا مفتی عبدالرؤوف صاحب حافظہ اللہ تعالی جیسے باعمل جید عالم دین موجود ہو اتھے چھاٹے جائے خطیبہ دی لوڑ کوئی نہیں ہوتی. لیکن بہرحال کچھ شوقین مزاج احباب دا چونکہ تقاضا ہوتا ہے سنن دا، اس واسطے پھر ساڑھے جائے بندے بھی چلو سانو ہی میک دے گھماڑ دا کو موقع لگ جاتا ہے. ویسے ہوں تو بڑی دیر نال موقع لگا، 6-7 مہینے کچھ کرو نا، گھر بیٹھو نا، کچھ کرو نا، گلا ہی خراب، طبیعت ہی بےذوق. بھائی ایک جڑا ساڈا گلا ہوندا بولن والے دا، اساں حالی پڑھتے ہونے کتاباں، مولوی پورے نہیں بنے ہوتے، اساں اس گلے کو کام لگنا شروع کرنے ہیں، تقریراں درس واز یہ آدھی ہوئے ہوتا ہے کہ یہ گراریاں بیٹھیاں رہیں تو ٹھیک رہتا. جی اس کو خلار دے تو آتے ہیں سنگ لگ ویدہ وہ اڑ کے گراریاں پھس کے چل رہی ہیں. اللہ اکبر. ویسے یوں جے وقفے اور عرصے اور یوں جیاں اپنی چاہیے آزمائش ساڑھے واسطے تے آزمائش وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. یہ ہو جائیاں آزمائشیں جو پتہ لگتا ہے سجنا دا اپنے دئی تے پرائے کہ بھئی اپنی پئی تے پرائی وسری اس لیے اپنی پائے بنی رد خراب حال مزاحد نہ چھیڑ تو تجھے پرائی کیا پڑی اپنی نمیڑ تو
وقت کوئی کسی یہ بینک نہیں ویتا تے نہ پوچھتا ہے بھائی سنا کیویں گزرتی پئی. ایک بار اتفاقاً میں فون چ کیتا ملک کلیم اللہ میں کیتا یعنی خطیب نے کیتا ہے کسی اپنے گھر مطلب ملک صاحب سناؤ کیا حال ہے پوچھنا تو میں تمہیں چاہیے سارے کو بھائی جو نہ کوئی ڈور نہ ڈبی نہ گاہ نہ مچھی نہ کوئی ریڑھی نہ کوئی دکان نہ کوئی کائی شاید تے گھر بیٹھے ہو تو کیویں چلو میں کہ تہاڈا دل نہیں کیتا سچا پوچھنے ہیں بھائی چلو سناؤ تو کوئی پریس کا حال تو سناؤ کوئی مچھیاں شچھیاں کا حال ابھی کوئی نہیں حال خراب. حضرت صاحب اور تقریر جمعے میں 15-20 منٹ بھائی تقریر کرنی کریں دے کھلے آن انہوں نے چلو اگر نہیں تمہیں مضمون سنا کے ہوں سن لو میرے کو 20 منٹ حیات عیسیٰ علیہ السلام سبحان اللہ. انہوں نے جی ٹھیک سنا استاد جی سنایا انہوں بھائی انی متوفی کا کو شروع کیتا تھا بھائی چوتھے آسمان تے بیٹھے چوتھے آسمان تے راندے پہ ایک صوفی کھڑا ہو گیا زبردستی ایک گدھا دے بیٹھے چوتھے آسمان سے تے اتھے کھاندے کیشا ہے چوتھے آسمان سے کیشا کھاندے استاد آ گیا اے میں دس تینوں چوتھے آسمان والے دا بڑا فکر ہے کہ کھاندا کدی بھیڑ کو نہیں پوچھی میں کیا کھاندا مظلوم جی طبقہ بہرحال چلو اللہ فضل فرمائے جی سب دے حالت رحم فرمائے وہ یکدم کھلیا تو کھلیا وقت انج بھئی ماہ مبارک آ گیا ربیع الاول آ گیا جی وہ تو اس دن در صبح شام بھئی ایتھے درس دے ہوتے ایتھے تقریر کرو تو ایتھے کرو وہ اس وقت کو تھوڑا وہ یکدم رک گیا تو یکدم شروع ہو گیا اس وقت پہلے دوسرے کو بوجھ بن گیا یہ میں تمہیں 2-4 گلا سنائی کوئی پڑھے ذوق سلیم سے برا اثر نہ پایا یہ کدھر اس سلیم ہی رہنا چاہیے کوئی کدی کدی اثر خطیبہ نو ہی ریاتی نمبر دے چھوڑے یہ گل ٹھیک ہے استاد بھی پریشان ہوئے چلو اللہ صاحب کی دور فرمائے میں سارے سبحان اللہ کیا بات ہے ہکئی شے مطلوب ہے انسان کو ایک شے نہ کوئی ڈور نہ ڈبی نہ کوٹھی نہ گڈی نہ کوئی بینک بیلنس نہ کوئی رقبہ اللہ فرماتا کھ بھی تیرے کام کوئی نہیں تے اکھی نال پھیر دے کوئی شے کام نہیں آنی ہاں اللہ دے دربار دے اندر کامیاب وہ بندہ سی جڑا سلامت دل لے کے آیا قلب سلیم قلب سلیم ایک تسلیم بمانا سالم دوسرا سلیم بمانا مسلم جھکے ہوئے تابعدار فرما بردار دے صحیح سالم ہوئے یہ ٹوٹے ہوئے نو میں کسی خانے اولاد دی محبت دوے خانے دے کاروبار دی محبت تریے خانے دے کسی اور سرکار دی محبت چوتھے خانے دے کہیں اور دی محبت ٹوٹے ٹوٹے کر کے نہ لائے ہمیں دل نو سالم لے کے ہمیں ہکے اڑ لٹھے یار نو بہا کے ہمیں تے اسے دے ابو جھک کے آمیں اللہ فرماندہ ہے وقت میرا اگلا سارا جہان تیرے واسطے سبحان اللہ دلوں دی اس صفائی اور دلوں دی اس مضبوطی اور دلوں دی اس یکسوئی اور یک رنگی واسطے اللہ نے بڑے انتظام فرمایا لیکن کمال جڑا آخرت انتظام فرمایا ہے وہ دی وقت نہ اگا مثال نہ پیچھا
کتاب بھی دیتی تو اعلیٰ ترین کتاب دیتی، جامع ترین، تمام علوم الاولین والآخرین جتنے بھی ضروری ہیں انسانوں واسطے، ہدایت واسطے، سارے جمع فرما دیتے۔ اور پیغمبر دیتا تو پیغمبر بھی ایسا صاحب حکمت و بصیرت دیتا کہ انساناں دی ہر دینی ضرورت نو پیغمبر دے خطاب اور سنت نے پورا کر دیا۔ کتاب بھی ایک، پیغمبر بھی ایک، مرکز ہدایت بیت اللہ بھی ایک، اللہ بھی ایک، اللہ بھی ایک، رسول اللہ بھی ایک، بیت اللہ بھی ایک، کتاب اللہ بھی ایک، لیکن مسلمان ایک کوئی نہیں۔ جڑا اللہ نے سامان بھیجیا کیتا ہے وہ سارا ایک، منن والے مسلمان ایک کوئی نہیں۔ یہ کیا رولا ہے؟ کسی کو پوچھو اللہ کتنے کہ جی ایک۔ کتاب ہدایت جڑی اللہ نازل کی تھی کتاب اللہ، یعنی آخر کے اندر پہلے بھی آئیاں کتاباں لیکن تو منسوخ ہو گئی، جڑی نازل کی تھی وہ کتنی کتابت جڑی جی ایک۔ اچھا مسلمانہ دی جہت، مسلمانہ دی سمت واسطے جڑا قبلہ مقرر کیتا گیا ہے وہ کتنا کہ وہ بھی ایک، رسول اللہ بھی ایک، کتاب اللہ بھی ایک، بیت اللہ بھی ایک، خود چونکہ اللہ بھی ایک۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسلمان کیوں ایک نہیں؟ مسلمان میں ایک ہونا چاہیے، کیوں نہیں ایک؟ اچھا کدی کوئی دور آئی ایسا جدا مسلمان ایک ہن؟ کوئی ایسا دور اس امت میں گزرے جدا سارے مسلمان ایک ہن؟ میں نورا ملک کلیم اللہ سے نے سمجھایا بھائی تقریر اوکھی نہیں کرنی، اوکھی نہیں کرنی، بعد بچوں تو ہے جڑی وہ شروع کر دینا بچ اپنی ہو اوکھی نہیں کرنی، جٹاں بالکل سمجھانا والی تے موٹی موٹی گلاں کرنی۔ ہن میں تو آپ کو موٹیاں بیٹھا کرے نہ پتہ نہیں تانوں کیوں پئی لگدی، میں یہ جڑیاں گلاں تہاڈے نال ہن اس وقت تھوڑی کر چکا ہاں، کر رہا ہاں، انہاں دے وچ کوئی گل ایسی ہے جڑی تانوں سمجھ نہ آئی ہو؟ ساری آ گئی ہیں تو بات کرو، قسم چاہ کے ہے میں بولنا کوئی نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چلو بندہ ہور نہیں تو اپنے گناہ کا کفارہ تو دیتا ہے۔ اللہ نے نعمتیں دیتی، اچھا چلو انہوں اور مزید آسان کر دینے ہیں، مزید ذرا موٹا کر دینے ہیں۔ یار کہتے کوئی پوچھن کے پریشانی، سبحان اللہ۔ نعمت ایک تا بھائی اس سے سب کا اتفاق ہے کہ یہ نعمت وجود محمد والی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس نعمت نال کوئی نعمت مل سکتی بولو شاباش نہ، پہلے کوئی ایسی نعمت آئی بعد سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جدا 1,26,000 نبی آئے تو نبوت کا دروازہ کھلا آئی، کھلے دروازے چ کوئی اللہ، کھلے دروازے چ کوئی ہو جائے کمال اللہ نہیں لگ سکیا تو ہن جدوں دروازہ ہی بند ہو گیا ہن کوئی آ سکتا ہے؟ اے نعمت کا کھری ایک پاسے یہ مثال ہے، یہ تے زیر بحث ہی نہیں، یہ تے نعمت عظما، نعمت کبریٰ، نعمت علیٰ، نعمت حسنیٰ، نعمت طوبیٰ، نعمت جبلہ، یہ تے بہت اعلیٰ ترین نعمت ہوئی۔ یہ تے بارے اللہ نے خود فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، یہ تے بہت بڑی نعمت ہوئی۔ اس نعمت کے نال اللہ نے جڑیاں دنیا نعمتاں دتیاں انہاں دے وچوں ایک نعمت ایک قرآن والے، پھر جس نو اللہ نے نعمت آکھیا، نعمت
اسلام والی، پھر نعمت سیرت تے اخلاق والی۔ اس قرآن علی نعمت دے ضمن دے اندر ایک اور نعمت بھی سمجھ لو، یہ نعمت اسلام والی، نعمت قرآن والی، نعمت اتحاد والی، اور نعمت سیرت و کردار و اخلاق والی۔ گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ چاہو ہاتھ کھڑا کرو، کوئی نہیں آئی۔ سبحان اللہ، انہی سے آپ سمجھی گل کرو۔ اے او نعمت ہے، صاحب نعمت پیغمبر خود اللہ دی نعمت ہے۔ اے صاحب نعمت اور نعمت او جیدہ انچا آخی مطالبہ اور جیدہ سوال اللہ دا خلیل کا ہے۔ اللہ دا خلیل ابراہیم خلیل علیہ السلام، اور کس ویلے کر رہے ہیں؟ جس لئے مرکز بیت اللہ بنا رہے ہیں۔ جیڑا ایکوئے مرکز ایکوئے نا، وہ اس نے جس لئے بنا رہا ہے، اس نے ساڑھے واسطے اس نے یہ نعمت اور صاحب نعمت اللہ بولو مانگیا۔ وہ کو ویلا بڑا عظیم الشان ہے، یہ دا اللہ ایڈا اہتمام نال پہ ذکر کر رہا ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اللہ فرماتا ہے تے ہوئے لہی بڑا اللہ جنوے ابراہیم علیہ السلام تے اسماعیل علیہ السلام میرے گھر دیا بنیادن اٹھا رہے آن انہاں ایرے دے اتے والپتھر رکھ کے او میرا گھر رہا کمرہ بنا رہے آن تے اس لے کے پیادے آن۔ اللہ فرماتا ہے دعا دا نام اللہ لے جدوئے پیادے آن، حالانکہ حکاتا پیائی تے دعا آمین پیادائی دویا دعا دا مطالبہ نال مل بچے گل سمجھا گیا تو سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ بعضے قول حقیقی ہوندے نے، بعضے حکمی ہوندے نے، جی میں بعضے قرات حقیقی ہوندی ہے، بعضے حکمی ہوندی ہے۔ ایک پڑھے تے دعا چپ کر کے ہوتی تصدیق کرے تو وہ نہیں پڑھنے والا سمجھا ویندہ ہے۔ گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ سبحان اللہ، یہ ویلے عمارتاں دنیاں کھڑیاں کر رہے ہیں کہ بیان ربنا تقبل منا، اے سنے ربا سنے پروردگارا تقبل منا، اسدو پیو پترا دیے محنت قبول فرما۔ اللہ آخرت تمہیں آپ اذ بوأنا لإبراہیم مکان البیت، اللہ سنیا تو آپ سنو آخرت آپ دکھایا ہے کہ اے میرا بیت اللہ، یہ عمارت ختم ہو گئی ہے طوفان
آخر میری سنتا نہیں تو فلانے دی مڑتا نہیں میری سنتا نہیں تو فلاں دی تو موڑتا ہی نہیں کیوں جیندیاں نال ایڈا آرام ہے جیندیاں نال گناہگاراں واسطے اللہ اکبر ایک بندے کی ڈاچی نہیں سے آتے جو ڈاچی کا دور کوئی نہیں 50 ہوئے یا پراٹو تو ویچ ساری نوٹا نال بھری پئی ہوئی توجہ ہے جی جی نوٹا نال او آپ کروڑ 1.5 کروڑ دی ہوندی تے ود وچ نوٹ سارے کھڑے ہو تے او وجے بندے دی کھڑی نوٹا سمیت گم ہو وجے مالک نو کیڑی پریشانی ہو سکتی وہ دا کوئی اندازہ ہے اچھا لبدے مایوس ہو وجے تے انہیں مایوسی دے اندر انہیں گل دی آ گئی غشی دی آ گئی پریشانی تو یکدم جو اب کھلے تو وہ تو پراٹو کھلوتی ہے تو انہیں پیسے نال بھری کھلی کہے روپیے نہیں بھی چل جائے اس مالک نو خوشی کی خوشی ہو سی بڑی ہونی نا خوشی اتنی اس مالک نو اپنی دولت لبن دی خوشی نہیں ہوتی جتنی رب نو اس گناہگار بندے دی خوشی ہوتی جڑا توبہ کر گیا گل سمجھ آئی کہ نہیں اللہ اکبر ربنا تقبل منا کیڑا سونا جملہ ہے اسا دو کیو پتراں دا ساڈا رب تو ہے ساڈا پالن ہار تو ہے ساڈا حاجت روا تو ہے تیری عبادت واسطے تو نہ کہ تیرا گھر بنے دے پے ہے یہ تو آنکھیں بنے دے پے ہے آرڈر دی کامل لیکن تقبل منا دے اندر ایک لطیف کیا مطلب نکلتا ہے کہ صرف آرڈر دی تعمیر نہیں اللہ اسا ثواب دی خاطر رکھی کھلے آئے سب یہ بے قبول فرما کے سارا ثواب ہی عطا انک انت السمیع ربنا واجعلنا مسلمین لک قلب سلیم سے اندر ربنا مسلم لہو اسے دا تابعدار بننا اسے دے کو چکڑ والا ہر کہہ دے کو چکڑ والا نہیں مسلم عقیدہ گل سمجھ نہیں آئی جیڑا ہر کہہ دے کو چکدا ہے وہ نہیں مسلم عقیدہ مگر وہ اللہ دا مطلوب مسلم نہیں اللہ دا مطلوب مسلم ہوئے جیڑا صرف اسے دے کو چکدا گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی وجعلنا مسلمين لك من ذريتنا أمة مسلمة لك يا الله سنسرت دار اپنا بڑا کہ ساڑے وچوں ساڑے سنسرت گروہ بناویں ایک امت بناویں ایک جماعت بناویں جڑی جماعت بھی مسلمات اللہ کا جڑی تیری تابعدار ہے جڑی کیدی تابعدار جڑی تیرے واسطے خالص ہو تیرے اگے جھکن والی ہوے والنال نال پہنے نارنا
یہ تو پریشان تو نہیں کرتی ہے بات، الفاظ سمجھ آ رہے ہیں؟ محبت تو بھی رکھی ہے۔ اے اللہ تیرا گھر تو بنا رہا ہے، آخر بنانا جو شروع کیتا ہے، اس حفظے بنا رہا ہے، اس مکمل تھی میں وال اللہ سیاں کے اندر عبادت بھی کرنی ہے، وال بھی کرنی آرنا جیڑی اصل عبادت تیری کرنی ہے، مگر ساڈا دل نہیں اساں تیری عبادت کریے اپنی مرضی نال، تیری مرضی نال کریے، اپنے طریقے نال، تیرے دسے ہوئے طریقے نال کریے، عبادت جو تیری ہونی ہے، بندگی جو تیری ہونی ہے، راضی جو تینوں کرنا ہے، شور و پکار یا جھکنا رکوع و سجود انحناء یا ساری عبادت یا تذلل دا کیڑا مقام ہے، کیڑا طریقہ ہے، کیڑا میل ہے، کیڑا ٹائم ہے، ایک ٹائم ہے، دو ہے یا پانچ ٹائم ہے یا 50 ٹائم ہے، ارے نا مناسکنا اے اللہ سیاں جڑے ویلے آوے ٹائم بیت اللہ مکمل ہو گئے تے وال عبادت شروع کرائے، جڑے ویلے ایسے قریب دے اندر عبادت کرنی ہے، اس عبادت دا کوئی مخصوص طریقہ ہے تو نہیں سمجھا، وَتُبْ عَلَيْنَا نال نال اللہ سیاں سارے اتے ہمیشہ اپنی رحمت کا دروازہ کھولی رکھے، تیرے الطاف رحمانیہ الہیہ دی توجہ اساں پیو پتراں لے پاسے ہمیشہ رہیں گے، تیریاں مہربانیاں دا مرکز تیرا بیت اللہ ہوئے تے بیت اللہ دے اندر تیرے کو جھکن والے ہوئے، اللہ سیاں توب علینا توب علینا توب علینا، اے امر جڑا آیا ایجاد فعل واسطے نہیں ابقاء فعل واسطے، اللہ جی نے اگے ہن تھوڑی رحمت کرتا کھڑا ہے، انہیں رحمتاں میٹھی رکھے، رحمتاں نے بھیجن لائے دروازہ بند نہ ہوਣ دے، بلکہ پہلے نالوں زیادہ کھلا کرن دی ہن تے بیت اللہ پہ بندا ہے، اللہ سائیاں طریقے بھی آپ دس، کیونکہ تیرے طریقے ہوئے دسے قبول ہوتے ہیں، تے بندے نے آپ کھڑے ہوئے طریقے اور نامقبول تے بدعتاں بنوائی دے ہوندے، سانو بدعتاں نہیں چاہیدیاں اللہ سائیاں، سانو حقیقت والا طریقہ چاہیدا ہے، اور حقیقت والا عبادت دا طریقہ نازل اللہ کرنا ہے، پیغمبر دے دل تے کرنا ہے، یہ ویلے پیغمبر اس تے عمل کرنا ہے، امت واسطے وہ سنت بن جاتا ہے۔ جی پیغمبر نہ کیتا تے نہ دسیا ہوئے تو وہ عمل عبادت بندا، بولو وہ عمل عبادت نہیں، میری ضلالت ہے۔ ایک گل یاد رکھ لو، عبادت اردو تلے آندی، عبادت دا آڈر کتھوں آندا ہے؟ وعبد عبادت کر، میں پیدا کیتا انسان جنہاں نو میری عبادت کریں، عبادت دا حکم کتھوں آیا؟ تلے ہوئی عبادت، عبادت کرن والا بنیا عابد ولی، اس دا عمل جڑا ہے اللہ دے دسے طریقے دے مطابق ہوئے تاکہ وہ ولایت بنیا، عبادت اردو تلے آئی، عمل ولایت تلوں اتا گیا، تے درمیان اس کیڑی شے ہوئی؟ سنت، یہ سنت یہ تو ٹھہر پونی سنت، گل کرو طریقے نال، مت مینوں آدے موٹیاں گلاں، اتو آسی عبادت، تلو اٹھی سی ولایت، وچالے چے رسالت، عبادت تلے تا آڑ کے عبادت بڑسی، تے اجازت پیغمبر دے سی، او دے کولو مہر آ کے آسی، تلوا عمل ولایت تا بڑسی، کہ او تے اتباع سنت پیغمبر دا نمونہ ہو سی، وچالے چے رسالت نہ ہوئے، نہ عبادت ہو سکتی ہے، نہ ولایت ہو سکتی ہے۔ یہ گل ابراہیم علیہ السلام کا کر دے،
ارنا مناسکنا، ہمیں سکھا سمجھا ہمارے طرائق عبادت سکی میں کرنی عبادت۔ اچھا ایک میں تو دسو، ایک بڑا مومن صوفی متقی وہ آگے بھائی گل ہے ہمیشہ فجر کے 2 فرض پڑھنے ہیں، ربیع الاول کے مہینے 4 فرض پڑھنے چاہیے، ہمیشہ تو مغرب کے 3 پڑھنے ہیں، کم از کم ربیع الاول کے 6 پڑھنے چاہیے۔ کیوں جی کے خیال ہے عبادت ڈبل کر دی ماں؟ کیوں ڈبل کیوں؟ ڈبل کرو، ٹرپل کرو، 4 گنا کرو، پر اللہ دی کرنی نہیں عبادت تو کہہ روکے عبادت اللہ دی کرنی 3 فرض مغرب دے جی اللہ دے پڑھتے نہ دیو تے جی 6 کے فرض تو وہ بھی اللہ دے نہیں ہونے، رکوع اللہ دا، سجدہ اللہ دا، سبحان ربی العظیم اللہ دا، سبحان ربی الاعلی اللہ دا، سامع اللہ لمن حمدہ ایک ہی دا، التحیات للہ والصلوات ایک ہی دا، سارا اللہ دے وچ کیا ہوتا حصہ ہے اللہ واسطے ہی مڑ کے خیال ہے کل کو 3 دی بجائے 6 پڑھیے، نہیں پڑھنے کیوں نہیں پڑھنے؟ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایج 6 پڑھے۔ اچھا چلو ایک گل تے وہ 6 پڑھے ہوئے، ایک ذرا سوچ کے میں دسیا کدا یہ منع ہی کیتا ہے بھائی 6 نہ پڑھیا، ذرا سوچ مطابق نہیں کرنا۔ ایک گل میں تو اتفاق کر لیا کہ آپ نے ہمیشہ ہی 3 فرض پڑھے، 6 کوئی نہیں پڑھیاں رکعتاں مغرب دی، ٹھیک ہے۔ اچھا کدا ہی روکیا ہے 6 نہ پڑھیا ہے پوری زندگی؟ بڑ نہ کرو سیدھی گل، انہیں تو بڑ مار کھا وے دیو، کدا ہی روکیا ہے؟ نہیں نہ روکیا۔ اچھا آخر جی سانو روکیا آخی وے نا وہ گول کھانی خدا ہماری کتوں کٹی بتا تیجا تے ساتا کتوں کٹے، یہ فلان یہ جڑیاں ساری فطرتاں تے نویں کام کٹے تے کتوں کٹے، اور اگوں کیا دیں جی تساں دکھایا کہ نبی پاک کتھے روکے آئے، کتھے روکے آئے، میں تے جوانا نبی پاک کتھے روکے آئے، مغرب دے مردیاں تائیں کدا 6 رکعتاں پڑھیا ہے نہیں، کتھے روکے وقت تو ہن ربیع الاول 6 شروع ساتھ روکے جو کوئی اذان کے آخر کے اندر آن ہے لا الہ اللہ اکبر اگم لا الہ، یہ کوئی ابو پڑھے چا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کوئی آگے سوچ کے کلمہ پورا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو یہ کوئی کلمہ پورا چا پڑھتا ہے تو کوئی اعتراض ہے؟ یہ حالی تھا جٹانیاں گلاں، خدا دے بندو دین صرف کسی چیز کا نام نہیں کہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صریحاً نفی قولاً ثابت ہو، اگر ساری زندگی عملاً فعلاً اللہ دے پاک پیغمبر نے باوجود محرک ہون دے، باوجود سبب یعنی عبادت اللہ کو راضی کرنا، باوجود محرک ہون دے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری حیات طیبہ دے اندر ایک کام نہیں کیتا، جیڑی شکل نال کیتا ہے انہیں کرنا سنت ہے، کہ جیویں نہیں کیتا ان کرنا حرام تے بدعت ہے۔ گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اس واسطے جس ویلے کوئی دین ایک نواں کام کٹے تو انہوں تسا روکو تے اگو آپ ویکھو جی میں نے دکھایا جی کہ آپ نے روکیا کتھے، تسا آنکھ سکتے ہو نا کہ مطلب اذان دے آخر پورا کلمہ چ پڑھیا کر آپ نے روکیا کتھے، وقت مغرب دیا 6 رکعتاں چ پڑھیا کر آپ نے روکیا کتھے؟ ضروری نہیں ہوتا کہ صریحاً قولاً روکیا جائے، پیغمبر کی سیرت تے کردار امت واسطے نمونہ ہوتا ہے۔ وہ میں تیسرے نمبر پہ آمنا ہے، فی الحال میں تم سنت تردن للباب کا سمجھائی، وہ نعمت ہے، وہ الگ ایک نعمت ہے،
سیرت و کردار. ہاں جی ارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اے اللہ سچا عبادت کے طریقے تے تب علینا سڑے ہوتے اپنی رحمت کے دروازے میں کھولی رکھے. اے اللہ 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 تو بڑا مہربان تے رحمت نازل کرنے والا ہے. تے نال اڑ کے فرماتے ہیں ایک خاص و خاص دعا نال منگی ربنا وبعث فیہم رسولا. اے اللہ سائیاں جڑی میں امت مسلمت اللہ کا تیرے کلو منگیے میں انہاں دے بارے پیانا وبعث فیہم رسولا منہم. اے اللہ انہاں دے وچوں انہاں واسطے رسول بھیجے اللہ سائیاں تے انہاں دے وچوں بھیجے متا نوریاں فرشتیاں دے وچوں بھیجے ول او فخر کرے تیرا سے جو ساڈے وچوں ایو جہا با کمال بھی نبی آیا ہی اگر کوئی جنہ وچوں چ بھیجیا ول کین فخر کرے تیرا سے جو ساڈی قوم وچوں ایڈا اعلی آیا پیغمبر. نا نا اللہ ساڈی نسل انسان وچوں پیدا فرمائے تاکہ اصل قیامت تھوڑی فخر کرے تیرا ہے کہ اللہ نے انسان وچوں ایک ایہو جہا رسول بھیجیا ہے کہ دے نال دی مثال پوری کائنات دے اندر نہیں پائی جاتی. ہاں جی اے اللہ سیاں منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. کمال کمال سواد اس دعا دے اندر کمال حصار اس دعا دے اندر کمال اختصار اس دعا دے اندر کمال مبالغہ اس دعا دے اندر کمال حصر اس دعا دے اندر کمال چننے الفاظ اس دعا دے اندر انک انت العزیز الحکیم. یہ واپسی کوئی نہیں ملا. ہنے بخشا لئیے جوانی جو رومال ہے اٹھی ہونے لے اچھا رہے بنے کیا مدد دے کھتی کرو استاد جی رومال دیو. فرمایا ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک. انج نہیں فرمایا اے اللہ انہاں دے اندر رسول جڑا پڑھن والا ہوے تیری آیات سکھاون والا ہوے تیری کتاب نہیں اسم نہیں استعمال کیتا بل فوراً فعل والے پاسے آ گیا دعا دا رنگ یتلو یعنی استمرار آ گیا دے اندر یعنی ہر ویلے ہمیشہ جڑے ویلے اپنی قوم نو مسئلہ سمجھانے لگے یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم. جڑے ویلے جڑا لمحہ جڑا بھی وقت ہوے تیری رات دے وچوں جڑے ویلے ہر ویلے لوگوں دے سامنے پڑھدا رہے تیری آیات کی تلاوت ہوندی ہے تیری کتاب کی تعلیم ہوندی ہے کہ تیری کتاب کے خطاب نال لوگوں دے دل صفا ہوندے رہے. ویزکیہم تیری کتاب نال کہ وکری نعمت یہ ترائے نعمتاں کٹھیاں ہوندیاں پئی کہ نہیں تساں گنیاں نہیں یہ چار پوریاں ہو گئی ہیں دوبارہ دساں سبحان اللہ. فرمایا اے اللہ پہلی گل تے آئی ارنا مناسکنا
اے پیغمبر دی سیرت کے کردار تے نمونہ وبوس فیہم رسولا اے خود پیغمبر جڑی نعمت عظمہ ولیتلو علیہم آیاتک والے کتاب قرآن والی نعمت آئی اے پہلی نعمت پہلی ذکر ہو گئی لیرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل یعنی بیت اللہ والی نعمت رسول اللہ والی نعمت کتاب اللہ والی نعمت سیرت کے نمونہ کردار والی نعمت اے ساری نعمتوں کا مجموعہ ہے اے حکمت ابراہیم علیہ السلام کی دعا والا جس کے اندر ساری نعمتیں کٹھیاں ہوئی ہیں یتلو علیہم آیاتک یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم دعا قبول تھی قبول ہوئی دعا قبول ہوئی آپ خود فرماتے ہوتے ہیں کہ میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے نا دعوت ابی ابراہیم علیہ السلام دعا یہ دعا سبحان اللہ جس لئے دعا ہوئی قبول اللہ کیا میری نعمت عظمہ چل تو خود اپنی زبان اقدس نال اعلان کر کہ اعلان کیا ہوتا ہے یا ایوہ الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا اللہ مجھ دن درجہ فرماندہ ہے میرا پاک پیغمبر میرا سونا پیغمبر میرا محبوب پیغمبر ابراہیم علیہ السلام آکے آئی تے اس میں بھی آئی اور میں یہ دعا رنگ لایا ہے اور دعا ابراہیم علیہ السلام کی جوانی چڑھ گئی لہذا اعلان فرماؤ قل یا ایوہ الناس انی رسول اللہ مل گئی انسان آئی کہ نہیں در خیال ہے کوئی نہیں بندے دا بچہ ہو گیا اس گل کو سمجھ لیا سبحان اللہ آپ اللہ شریک کا سبحان چلو گل پیچھے کر سا چلے چوتھا نمبر سیرت کردار دا علی تو بیٹھے ہو نا دسنے لگا دسیا نعرہ تکبیر سید خان صاحب ملتانی علامہ احمد سید خان صاحب ملتانی نعرہ تکبیر مولوی نو چاہ چوا کے مرا مرا لئی پاؤں خدا پترا نعرے خدا دے بدیا کیڑی ہن نعرے سارا نہیں مارنا ٹھیک ہے کاش ہے یہ رویت کے گلا ٹھیک ہو گئی چلو قیمت دی نہ ہوے کنجوسا ہو دیکھ کے ٹھیک ہو سبحان اللہ اللہ اکبر توجہ ہے نا بھائی قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ فرماؤ میرے اللہ فرماؤ میں آنکھاں تے تساں دا بچاؤ قل یا ایھا الناس اور انسان کوئی یہ نہیں آکیا قل یا اہل مکہ یا اہل مدینہ یا اہل فلاں بلدہ نانا
اللہ کے بندے بندہ اتو کالا ہوئے کوئی حرج نہیں بچو چٹا ہوئے اتو کالا ہوئے چچرا ہوئے غلام ہوئے حبشی ہوئے تے دل اینی چٹا ہوئے بھئی ٹورے زمین تے ٹورن دی آواز آسمان سے فرشتے سے تے ایک ہی کلا سبحان اللہ اندر کالا کرنا لی شاید سبحان اللہ گرم گرم دو ہوئے وہ ہون نہیں ہونا یہ انجی شربت بڑھ کے آپ پینا میرے بہت سبحان اللہ توجہ ہے بھائی میں ویسے ازرائے تفنن آ گیا تو پتہ ہے میں کل سٹیج پہ کبھی کا شبیر تھی یہ پہچان ہو بڑا بیتی میرا یار ہوا میں کہ چلو میرے بہانے آشی نبی یہ لے یا ایوہ الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا میں آیا کہ سارے عمل آیا میں آیا دے پہلا سپارہ پہلا لکو مومنتیاں نشانیاں الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک یہ قرآن دے جڑے مومناں دیاں نشانیاں آئیاں یہ منہ صرف مکے والے واسطے نہیں آیا بلکہ قیامت تک جڑا مومن آئے گا وہ دیاں یہ نشانیاں دسیاں گئیاں اللہ فرماتا ہے غیب مننے والے نماز قائم کرنے والے اللہ کے راہ پہ خرچ کرنے والے والذین یؤمنون بما انزل الیک کہ اس وحی تے ایمان لے آون والے جڑی اساں تواڈے ال نازل فرما دیے تے وال اس وحی تے ایمان لے آون والے جڑی تواڈوں پہلے نازل ہوئی ایک تا پہلے والی کوئی موجودہ وحی ہوئی انہاں دو تے ایمان جڑا لائے اسی قیامت توڑی دا ایمان مکمل ہو جائے گا جڑی پہلی وحی ہے یعنی زبور ہے یعنی تورات ہے یعنی انجیل ہے او دے اوتے اتنا ایمان لے آنا ہے جو یعنی اللہ دی کتاباں ہاں تے اللہ نازل کیتیاں ہاں تے جڑا اے دے اوتے ایمان لے آنا ہے اے تشریحی ایمان ہونا ہے تفصیلی ایمان ہونا ہے یہ دو وحی ہیں جڑیاں قیامت توڑی مومن دے سر تے تاج بننی ہے اللہ فرماتا ہے اگر قیامت تو پہلے یا قیامت تک کوئی اور رسول بھی آنا ہوتا کوئی اور وحی بھی آنی ہوتی تو میں ضرور آتا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وما ينزل من بعدک مگر اللہ فرماتا ہے میرے محمد تو بعد لا وحی بعد محمد القطار وحی ونہا محمد جو تے آخری وحی آئی بعد کے اندر نہ کوئی وحی آنی ہے تے نہ کوئی نبی تے رسول نعرہ تکبیر شان محمد مصطفیٰ امام انقلاب حضرت مولانا علامہ احمد سعید خان صاحب ملتانی شہزادہ امام انقلاب حضرت مولانا علامہ قاری عصمت اللہ خان صاحب ملتانی نعرہ تکبیر میری مجال ہے میں یہ نکا جال کر سکتا یہ کاری امان اللہ یہ نبینا ایک نبینا آیا ہاں سوٹی کھڑکیتا مسیح پہ سبحان اللہ ماشاءاللہ یہ اسے دا غلام ہے وہ دا کہتا احترام آئی اللہ فرمایا سنیا عبس و تولا ان جاءہ الاعمى ماشاءاللہ اے اعمى اسے اعمى صحابی دا پیروکار ہے بھائی یہ مرفوع کلام ہے اے لوگ کو جنی اپنا جو کیتی سبحان اللہ توجہ ہے پوری توجہ ہے فرمایا اوتی تو ستن لم یعطہن قبلی مینوں کچھ کمال اللہ نے ہیو جائے دیتے ہیں جڑے میتھو پہلے کسے نو دیتے جدہ دروازہ کھلا میرے
الفاظ شروع تو یاد ہے نا جدا دروازہ کھل رہا ہے ادھر نے دیتے تو ہوں کتنے لگا منہ دے کو ہاتھ دے خدا دے بندے ہو جڑے لے اباسی آوے پھاٹو کہ انہیں کھول چھوڑے دے ہو تو خدا دا خوف کرو یہ نہیں کھلیگا میں 70 میری پیٹ کر کے میں بڈھا ہو گیا تو سا یہ دروازہ نہیں بند کرا اے مومن دا مومن اس لوگی تو اللہ غذا نہیں دیتا جڑی پلیت ہوئی ماں دے پیٹ اس پاسو دیتا ہے غذا بھئی اتھے اس میرا ذکر کرنا ہے یہ تا اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذا تصاحب احدکم فلیمسک بیدہ جس ویلے کسی نے اباسی آوے مون دے کو ہاتھ دے وے تسا اے نہ انتظار کیتا کرو سجے دے کھبے دا جیڑا ویلا ہوئے جا کے کچھ رکھے پھاٹو کو بند کرنا کرو سمجھ آ گئی کیوں فرمایا کہ فإن الشیطان يدخل فیہ اگر کھلا رہے تو اندر شیطان داخل ہوتا اندر تو یہ تو منہ دے انا للہ اس منہ نال بندہ دا لا الہ الا اللہ محمد رسول جس منہ نال بندہ کلمہ پڑھتا ہے قرآن پڑھتا ہے نماز پڑھتا ہے شیطان بھی داخل ہو جاتا ہے وہ شیطان چڑھا نہیں شیطان دا بچہ جڑے ویلے اندر بڑھتا وہ شیطانیاں کرے گا تو کوئی صوفی صاحب تو ہے نہیں حرام کر کوئی تھرا سی یا جری باجرہ دم وہ تو اندر انج چلتا ہے دھگا دے خون پڑ کے بندے کو شرارت کرے تھی خون جس ویلے خراب ہونے لگ جائے برتن آپ کا تب ساری باڈی سسٹم سب خراب یہ تو سرکل ہوتا پہ سارا والو آپ نکلتا نہیں وہ کٹوانا پوندا یہ تو ان پتہ چاہے تو مفتی صاحب نے کول بیٹھے یہ کہیں منہ پٹیا یہ تو میں نے پاک کے تو میں نے حدیث کے اعتماد ہے کہ شیطان اندر بڑھ رہا ہے یہ میں نے پاک ہوں اگلا پاک کوئی نہیں مفتی صاحب کو نکلنا ہے یہ کہ کوئی رال کا کام ہے سر رال کو بھائی رال کے چھے کریں سبحان اللہ تو ساڑھے کو کیوں فضول میں انتا کرنی تو پیسہ نموڑ کرنا پڑے بھائی سنت عمل سنت اور جس ویلے خاص طور پر بیت الخلاء گئے کرو اللہ دے بندے بھائی ایک منٹ روک لیا بریک چمارے تھی اسی دھاگا آگا لگ گیا کھلو رہے پڑھیا بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث یہ جلے پڑھ سو ہزار ہاں بیماریاں کو بچو فرمایا بیت الخلاء شیاطین دا گھر لوندا بیت الخلاء شیاطین خوردبین نہ رہنے نظر آتے سائنسدان انہوں نے آدم جرسوں میں جراثیم ہے انہوں نے شیاطین آنا وہ بدے دے وجود نال کپڑے نال جوتی نال ملوث ہوتے ہیں بیماریاں پیدا کرتے ہیں شیطانیاں پیدا کرتے ہیں لیکن اگر اے رک کے دعا پڑھ کے بندہ اندر داخل ہوئے ہزار ہاں بیماریاں کو بچ کے جیویں سالم ویسی انہیں سالم وائرہ سے سبحان اللہ آنکھ ہو جا پڑھنی رہے تو شام پڑھنی تھا میں تو نہیں پڑھنی جڑے رومن دا ویلا آوے ہر کوئی کچڑا آپ روندا ہوندا کوئی کہیں کہ سارے روندا ہاں جی گل کتھے آئی تھی سوچو ہے نہیں میں پوچھا گل کتھے آئی ہاں جی ہاں فرمایا کیوں یہ چیزیں میں نے ملیاں کہ میں پہلے کسی نبی کو ملیاں حالانکہ دروازہ کھلا آ سکتا یہ شاید آگے آ سکتی ہے کہ نہیں مگر اللہ نے یہ نہیں دیتی وہ چیزاں کدیں چھیں تو کدیں سات تو کدیں پانچ حدیث کے اندر مختلف الفاظ نمبر بھی ہیں جنہاں دیش یہ بھی ہے کہ خوتم النبیون خوتم النبیون ایک طرف جوامع الکلم دیتے گئے در نصرت تو پھر روح مسیرت شہر وغیرہ وغیرہ میرا اویلت لی الغنائم میرے واسطے اے جڑا مال غنیمت ہے بھی میری قوم واسطے حلال کر دیتا گیا تو فرمایا خوتم النبیون مینوں بھیج کے نبیاں دا راہ تے دروازہ اللہ نے بند کیا فرمایا انا خاتم النبیین وہ دی تشریح کے فرمائی نال لا نبی آبادی یہ مرزائیاں نو صرف النبیین جڑا جمع دیتے الف لام ہی نہیں سمجھا
لیکن رسول اللہ و خاتم النبی جماعت الف لام آہد دا نہیں ہوتا یا جنس دا ہوتا ہے یا استغراق دا ہوتا ہے استغراق دا ہوتا ہے مطلب پورا کہ کل نبی جنس دا ہوتا ہے مطلب پورا کہ کل نبی فرمایا جس دوسرے لفظ نبی صادق آیا ہے میں انہاں سارے نبیاں تو بعد آخر جایا میرے بعد اور کوئی نبی نہیں اے النبیین الف لام مرزائیہ نو سمجھ نہیں آیا تے المہاجرین والانصار الف لام رفضیہ نو سمجھ نہیں آیا تے انک لا تسمع الموتى الف لام انہوں نہیں سمجھ آیا کیوں مفتی صاحب چھوٹی جی گل مسئلہ حل حضرات چلو آؤ تقریر سنو کریے نہیں تھک کے بیٹھے نہیں تھکیا نو سنا اپنا ثواب کوئی نہیں سارے آپ سبحان اللہ ٹھیک ہے اللہ دے پاک پیغمبر کو صلی اللہ علیہ وسلم اعلان پہ فرماتے ہیں اللہ پہ اعلان کروانا ہے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا تعارف کروائے اللہ کے حوالے نال کریں گے جن ویلے اللہ اپنا تعارف کرائے محمد کے حوالے نال کریں صلی اللہ علیہ وسلم در لکھا ہے اللہ فرماتا ہے تعارف میرے پیغمبر کا مگر میرے حوالے نال کیویں پہ ہوندا ہے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا هو یحیی و یمیت حالانکہ جڑا کوئی اپنا تعارف کریندا ہے مثلا ویسے کہ میں فلانی مسجد دا امام یا فلاں مرکز دا میں خطیب تو ابو کیا کہتا ہے میں اتنا پڑھے ہویا میں عالم میں فاضل میں ایم اے ہاں میں اے ہاں میں اتنی تنخواہ لینا یعنی اپنی صفتاں گنویندا ہے اپنے حوالے نال اپنا تعارف کرویندا ہے مگر نہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے تعارف کا انداز وکھرا تے نرالا ہے تعارف محمد رسول اللہ دا مگر حوالہ اللہ دا آ رہا ہے صفتاں اللہ دی آ رہی ہے میں کیڑے
الذي له ملك السماوات والأرض لا پتلی تو نہیں ہوگی میں موٹی کرا هو الذي ایک کہیں صفت پہ بیان هو کل کون مراد الذي کل کون مراد هو الذي ادوڑائی هو الذي خالق هو الذي رازق هو الذي مالک هو الذي قهار وقاهر وغفور وغافر الذي صفتونیان اللہ کا نہیں جڑے ویلے میں اپنا تعارف کرائی میں محمد کے حوالے نال کرنا جڑے ویلے میرا پیغمبر اپنا تعارف کرائے اور میرے حوالے نال کرنا او الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق وسمجھو اللہ او تعالی جے اپنا ہادی رسول بھیجے یعنی اللہ نو اونج نہیں جان سکتے تے میرے رسول دے حوالے نال جان لو اللہ دا تعارف نبی دے حوالے نال نبی دا تعارف اللہ دے حوالے نال لا الہ الا اللہ دے اندر اللہ دا کمال نہیں محمد دا کمال ہے محمد رسول اللہ دے شان دے اندر محمد دا کمال نہیں اللہ دا کمال ہے محمد رسول اللہ دے سارے کمال دے والا اللہ ہے تے لا الہ الا اللہ نو سارے جہان وچ بجا کے سنانے والا محمد رسول اللہ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین یہ وہ ہوں ٹائم کو لکھا دیں قرآن پڑھانے کے بجائے کیا تقریر کرا سکتے ہیں؟ تقریر کراؤ لیکن قلنا علی طریقے جنہ کراؤ ڈیٹا چینج کرو تبدیل